ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں 127ویں روز بھی فوجی محاصرہ اور دیگر پابندیاں جاری ہیں، جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول اور غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے مقبوضہ کشمیر میں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کی اپیل کی ہے۔ سید علی گیلانی نے اپنے بیان میں عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالیوں کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے۔ پاکستانی شہر کراچی میں 12ویں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آخری سیشن مقبوضہ کشمیر کے نام رکھنے کے علاوہ 9 قراردادیں منظور کی گئیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم اہل کشمیر کے انسانی حقوق اور حق خود ارادیت کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برطانوی الیکشن میں ٹوری پارٹی کے امیدوار ایڈ بیکر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے قانونی، سیاسی اور جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی ہر ممکن سیاسی اور سفارتی حمایت کرنی چاہیے۔ درسنا شیڈو وزیر برائے تعلیم انجینا رینینس نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں۔ اس موقع پر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے چیئرمین راجہ نجابت حسین نے کہا کہ مودی حکومت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا مضموم قدم اٹھا کر محاصرہ اور لاک ڈاؤن کر کے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن نے لندن میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک حق خود ارادیت کے دوران بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو اجاگر کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں 4.5 ماہ سے لاک ڈاؤن اور دوسری تمام قسم کی پابندیاں مسلسل جاری ہے۔ سرد موسم نے کشمیریوں کی مشکلات کو دو چند کر دیا ہے۔ انہیں سرد موسم کی مشکلات اور سختیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وقت ملا اور نہ وہ اس قسم کی کوئی تیاری کر سکے۔ دوسری طرف بھارتی ظالم اور جابر حکمرانوں کے ناجائز اور متعصبانہ اقدامات نے کشمیریوں کو شدید تکالیف سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارتی اقدامات نے اگرچہ ریاست کی ہر طبقے کو متاثر کیا، لیکن ان اقدامات نے سب سے زیادہ کاروباری برادری کو متاثر کیا۔ سنتے ہیں ایک معروف کاروباری شخصیت شیخ عاشق حسین کے خیالات۔ ہمارا ہینڈی کرافٹ سیکٹر جو صرف انٹرنیٹ پہ بیسڈ ہے وہ سارا بیٹھ گیا ہے، ود دا ریزلٹ 50,000 ویورز اینڈ آرٹیزنز اور جاب لیس۔ ہماری جو ہیریٹیج انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے۔ 62% ایکسپورٹس ڈکلائنڈ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کا۔ ہمارا انٹرنیٹ ریزیوم نہیں ہوگا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آگے کیا کروں گا۔ تو زندگی تو چلتی رہے گی، کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے دیکھنا پڑے گا۔ بھارت ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو ہر قسم کی سختی اور تنگی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت پوری دنیا کو خاطر میں لائے بغیر ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و زیادتی کو طول دے رہا ہے۔ ان حالات میں اقوام عالم کو اپنی ذمہ داری کا بھرپور ادراک کرتے ہوئے ریاستی عوام کو بھارت کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنا فوری اور مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔